السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل جو ہے پورے پنجاب میں جو ہے سیلاب سے کافی زیادہ تباہی ہو رہی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو اسی سیلاب کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ویڈیو بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ درباروں کے اوپر بات کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ فلاں بابے نے، فلاں پیر نے یا فلاں اللہ کے ولی نے جو ہے سیلاب کو کیوں نہیں روکا، فلاں بابے کا دربار سیلاب میں بہہ گیا، اس میں پانی آ گیا، اس نے اپنی دربار کو نہیں بچا سکا، جی اپنی قبر کو نہیں بچا سکا، تو آپ کو کیا بچائے گا۔ تو اس طرح کی جو ہے باتیں جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ اولیاء اللہ کی کرامات کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ بابے نے اب کرامات کیوں نہیں دکھائی، اس اولیاء اللہ نے اب کرامات کیوں نہیں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے، یہ کسی کے چھوڑنے سے یا کرنے سے نہیں آئی، تو نہ کسی کے کرنے سے رکنی ہے۔ اس نے جتنا زیادہ سیلاب کا پانی ہے، اس کو روکنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس نے گزرنا ہے، اس نے اپنے رستے بناتے جانا ہے اور جا کے سمندر میں گر جانا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کے اوپر سوچ سمجھ کے بات کریں، اولیاء اللہ کے اوپر اس طرح سے باتیں نہ کریں، ان کی شان میں گستاخیاں نہ کریں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو ان بابوں کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مرزا جیل میں آج کل جو کہ پکڑا ہوا ہے، پولیس کی تحویل میں ہے، وہ بھی صحابہ کی شان میں اور اولیاء اللہ کی شان میں، اور آہستہ آہستہ جو ہے اب وہ نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ گیا ہے۔ تو اسی طرح سے کئی لوگ ہیں ایسے جو کہ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی کرامات کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی سوچ سمجھ ہے۔ تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک اور ہے، لیکن کافی ساری ویڈیو میں نے سیلاب کے حوالے سے دیکھی تو اس میں یہ ویڈیو بھی نظر آ رہی ہیں بار بار، فلاں دربار میں پانی گھس گیا، فلاں پیر کا جو ہے قبر میں پانی گھس گیا، فلاں اولیاء اللہ کا جو ہے پانی گھس گیا، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں کر سکا، وہ اپنا دربار نہیں بچا سکا، وہ اپنی قبر نہیں بچا سکا، وہ فلاں بابے نے کرامات نہیں دکھائی۔ تو یہاں پہ دو باتیں الگ الگ ہو رہی ہیں، ایک تو ان بابوں کے اوپر یا ان اولیاء اللہ کے اوپر کہ وہ یہ کر نہیں سکے، وہ کر نہیں سکے، اور دوسری بات یہاں پہ کرامات کی ہو رہی ہے۔ اگر آج یہ لوگ اولیاء اللہ کی کرامات کو ٹھکرا رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، تو کل کو یہی لوگ جو ہے پھر صحابہ کی اور اس سے اوپر جو ہے نبیوں کی جو ہے کرامات، ان کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ کرامات روز روز نہیں ہوتی، کرامات اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ کرامات کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے، کوئی خاص شخصیت ہوتی ہے، کوئی خاص اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور اس وقت کی جو ہے وہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے کرامات ہوتی ہیں، اور کرامات اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ہوتی ہیں اور زندہ لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ جو لوگ صدیوں پہلے جو ہے دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وہ آپ کو کیا کرامات دکھائیں گے؟ اب کرامات اللہ کی مرضی سے ہیں، کرامات ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، کسی بھی بندے کی اپنی مرضی سے کوئی کرامات نہیں ہوتی، کرامات اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اس طرح اولیاء اللہ کے خلاف جو ہے باتیں نہ کریں۔ سیلاب ایک قدرتی آفت ہے۔ کیا سیلاب نے کسی مسجد کو چھوڑا ہے؟ کیا سیلاب نے کسی مسجد میں پڑھے ہوئے قرآن کو چھوڑا ہوگا؟ بہا کے لیے نہیں گیا ہوگا۔ کیا سیلاب نے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی یا مدرسے کو چھوڑا ہوگا؟ کسی امیر، غریب، نیک یا بد، اچھے برے سیلاب نے جو ہے الگ الگ کیے، لوگ پہچان کی ہے کوئی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ پانی کے رستے میں جو آیا اس نے سب بہا کے لے جانا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بچائے، کسی کو نہ بچائے، کسی بستی کو بچا لے، کسی بستی کو ڈبو دے۔ تو اس طرح سے جو ہے اولیاء اللہ کی کرامات کے اوپر باتیں مت کریں۔ کرامات کوئی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، کرامات اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ جس نیک بندے کے اوپر کوئی کرامات کسی وقت ہونی ہوتی ہے تو وہ اللہ کرتا ہے، اور زندہ لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں۔ باقی رہی بات کہ بابے کچھ کر نہیں سکتے، یہ بابوں کا ہی کیا دھرا ہے سب۔ آج جو آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یا آپ کے باپ کو جو ہے وہ وراثت میں ملا ہے یہ سب کچھ؟ آج آپ تک یہ جو دین پہنچا ہے، یہ اولیاء اللہ کی وجہ سے پہنچا ہے، ان بابوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اللہ نے قرآن اپنے نبی پہ نازل کیا ہے، نبی سے آگے ساری معلومات جو ہے، ساری تعلیم جو ہے صحابہ تک پہنچی، صحابہ سے پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ، اس طرح یہ جو پیر ہیں، یہ جو بابے ہیں، ان تک پہنچتی جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ ان بابوں نے ہی اللہ کی جو ہے آپ کو پہچان کرائی ہے، ان بابوں نے ہی بتایا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا قرآن ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ وہی تو نازل نہیں ہوئی نا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے جو مسلمان ہیں، ڈائریکٹ کسی کے پاس تو جو ہے وہ پیغام نہیں آتا نا، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے ہی آپ تک سب کچھ پہنچا ہے۔ آج کے دور میں تو کافی ترقی ہو چکی ہے، تعلیمی ادارے عام ہو چکے ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں، کالج، مدرسے، آج دین کا کام علماء کر رہے ہیں، عالم دین کر رہے ہیں، کیونکہ آج تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں۔ 150-200 سال پیچھے جائیں نا ذرا، تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ کوئی اکا دکا تعلیم حاصل کرنے کی کوئی درسگاہ ہوتی تھی، درسگاہ، وہ بھی کوئی باقاعدہ مدرسے یا سکول، کالج نہیں ہوتے تھے، اور اس درسگاہ میں کوئی نہ کوئی بابا بیٹھا ہوتا تھا، کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا تھا، اس کے پاس جو ہے سارا دین کا خزانہ ہوتا تھا،
کتابیں ہوتی تھیں اس کے پاس، لوگ ہزاروں کلومیٹر کے پیدل سفر کر کے کئی سال کئی مہینے وہاں پہ رہتے تھے جا کے نیک بزرگوں کے پاس، تو وہاں سے وہ دین کی تعلیم حاصل کر کے آتے تھے۔ ایسے دین پھیلا دنیا میں۔ آج داتا دربار والا جی اپنے دربار کو نہیں بچا سکا، سلطان بہو والا پانی کو نہیں روک سکا، آزاد کشمیر والا فرانا بابا جی اس کا دربار ڈوب گیا، جگہ جگہ پہ دربار ڈوبے ہوں گے، پانی کی نظر ہوئے ہوں گے۔ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، قبر میں دفن ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی قبر کو بچا سکتا ہے، نہیں چاہے گا تو نہیں بچائے گا۔ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ نے جس کو چاہنا ہے بچا لینا ہے، جس کو نہیں بچانا چاہے گا وہ نہیں بچائے گا۔ اگر اسی طرح سے آپ بات بچانے کی کر رہے ہیں کہ بابے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، بابے اپنی قبروں کو نہیں بچا سکے، اپنے درباروں کو نہیں بچا سکے، تو سیلاب سے لوگوں کو کیا بچائیں گے؟ لوگوں کو جو ہے منتیں کیسے پوری ہوں گی؟ بھائی درباروں کے اوپر جا کے کوئی منت مانگتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے مانگتا ہے، کوئی چڑھاوے چڑھاتا ہے تو اپنی مرضی سے چڑھاتا ہے، وہاں پہ کوئی متھے ٹیکتا ہے تو اپنی مرضی سے ٹیکتا ہے۔ وہ بابے نہیں کہتے، اولیاء اللہ نہیں کہتے، اللہ کے بندے نہیں کہتے کہ آپ یہاں پہ آ کے جو ہے بت پرستی کرو، شرک کرو، منتیں مانگو، چڑھاوے چڑھاؤ۔ لوگوں کی اپنی عقیدت ہے، کوئی چڑھاتا ہے کوئی نہیں چڑھاتا، جو جاتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، جو نہیں جاتا وہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تمام مسلک کے لوگ جو ہے اپنے اپنے حساب سے اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کسی بھی اولیاء اللہ کی، کسی بھی بابے کی توہین مت کریں۔ پیغام جہاں پہ یہ دینا ہے، کسی کی توہین مت کریں۔ اگر کسی نیک بندے کی، کسی اولیاء اللہ کی بچانے کی بات ہے تو پھر بیت المقدس دیکھ لیں آپ، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پہ بیت المقدس، مسجد اقصی، جلیل القدر پیغمبر وہاں پہ دفن ہے، اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر نبی وہاں پہ دفن ہے۔ فلسطینی ان کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ تو بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہی تھا، کوئی اولیاء اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، ان کے درباروں پہ جاتا ہے نہیں جاتا، کوئی میلے کرواتا ہے، کوئی وہاں پہ جا کے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی سوچ سمجھ اپنی تعلیم کے مطابق کرتا ہے۔ کوئی اولیاء اللہ کسی کو نہیں کہتا آ کے یہاں پر یہ کام کرو، لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے، شرک کرتا ہے درباروں کے اوپر جا کر، تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، وہ بابا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اپنے ویوز لینے کے چکر میں، ویڈیو بنانے کے چکر میں، اور بنا سوچے سمجھے پھر اس کو آگے سے آگے اس طرح کی بنا کے فلاں دربار ڈوب گیا، فلاں بابا ڈوب گیا، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا، اب ان کی کرامات کہاں ہیں؟ اس طرح کی فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ کسی اللہ کے ولی کی توہین مت کریں۔ جو دنیا میں اسلام پھیلا ہے نا، یہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے، ان بابوں کی وجہ سے ہی پھیلا ہے۔ مجھے اور آپ صاحب کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں، ہمارے ماں باپ نے بتایا نا، تو ہمارے ماں باپ نے جو ہے پیچھے اپنے ماں باپ سے سنا، کسی اولیاء اللہ سے سنا، کسی بزرگ سے سنا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ایک ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ کس نے بتایا یہ؟ اللہ کا نبی تو 1400 سال پہلے دنیا میں آیا تھا۔ 1400 سال سے یہاں تک جو ہمارے تک ساری معلومات پہنچی ہے، ان بابوں کی وجہ سے ہی پہنچی ہیں۔ لہٰذا فرقوں میں پڑھ کے اولیاء اللہ کی توہین مت کریں۔ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کو اپنے حساب سے ڈیفینڈ کرے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ کی توہین کریں، علماء کی توہین کریں، یا صحابہ کی توہین کرے، وہ نبیوں کی توہین کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سیلاب کی جو مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ جو آزمائش کی گھڑی ہے، اللہ حفاظت کرے سب کی، اللہ سب کو بچائے، آسانیاں پیدا کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ لوگوں کی جو ہے اچھے طریقے سے ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، لوگوں تک امداد پہنچائیں۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں، جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالیں۔ آمین یا رب العالمین۔